مجھے ایک میرے تعلق والے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ان کی اہلیہ ہے، بعد میں ان نے مجھے بتایا۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہا مفتی صاحب میں نے اسپیکر کھولا ہوا ہے، میرے خاوند میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے ان کی اجازت سے آپ کو فون کیا ہے، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا پوچھو۔ کہنے لگی میں نے آج پورا دن کپڑے دھوئے ہیں، میں بیمار ہو گئی ہوں، میرے پاؤں کی تلیاں دکھ رہی ہیں، میں نے اپنے خاوند سے کہا مجھے تیل کی مالش کر دیں پاؤں پہ بھی سر پہ بھی، تو میرے خاوند مجھے کہنے لگے اگر خاوند بیوی کے پاؤں دبائے گا تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اگر مسئلہ ایسے ہے آپ بتا دیں، میں اپنا جملہ واپس لے لیتی ہوں، اگر مسئلہ ایسے نہیں ہے تو آپ مسئلہ بتا دیں۔ میں نے اسے کہا بیٹا یہ غلط بات ہے، کون کہتا ہے بیوی کی خدمت پہ، بیوی کے پاؤں دبانے پہ، بیوی کے سر کی مالش کرنے پہ، بیوی کو چابی کرنے پہ، اس کی خدمت پہ طلاق ہوتی ہے؟ اور خدا کے بندے بیوی کی خدمت کریں تو اللہ رب العزت بندے کو مجاہد شمار کرتے ہیں۔ پھر میں نے اسے یہ دلیل دی تو بہت خوش ہوئی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بیوی کا اس وجہ سے خیال رکھے کہ یہ میرے لیے اپنی ماں کو، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے۔ میرے دوستو، خاوند جو بیوی کو ملتا ہے نا، اس پر کبھی غور کریں تو سمجھ آئے۔ بیوی نے باپ چھوڑا تو سسر ملا، ماں چھوڑی تو ساس ملی، بہن چھوڑی تو نند ملی، بھائی چھوڑا تو دیور ملا۔ وہ کیا چھوڑا اس نے جو اس کو خاوند ملا؟ کبھی آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا اس نے سب کچھ چھوڑا ہے تو اسے خاوند جیسا سرتاج ملا ہے۔ لیکن یہ اس کی خدمت کو لوگ نہیں سمجھتے، لوگ بیویوں کو پاؤں کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اپنی بیوی کو عزت نہیں دے گا یہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اس کو بدنظری کرنی پڑے گی، اسے ادھر ادھر منہ مارنا پڑے گا۔ اگر بیوی کی عزت کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ اپنے نیک ہونے کی ضمانت دے رہا ہے۔ اور جو لوگ بیویوں کی عزتیں نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، میں نے اپنے زندگیوں میں یہ دیکھا ہے، اس عمر میں یہ تجربہ مجھے ہوا ہے، ایسے ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ لوگ روتے ہیں پھر ہماری بچیوں کو ہمارے داماد مارتے ہیں، ہماری بچیوں کو ہمارے داماد مارتے ہیں، داماد ہیں ہمارے وہ ہماری بچی کا خیال نہیں رکھتے۔ میں نے کہا تیرے داماد نے تیری بیٹی کا خیال نہیں رکھا، اس کی وجہ تو نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ جب تو اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھے گا یاد رکھ پھر تیری بیٹی کا بھی آگے خیال نہیں رکھا جائے گا۔ تو کس منہ سے اپنی بیٹی کے حقوق مانگے گا اپنے داماد سے؟ وہ کہے گا تو اس کی ماں کے ساتھ نہیں لڑتا تھا۔ تو یاد رکھو اگر چاہتے ہو بندے کی بیٹیاں اچھی جگہ رہیں تو بندہ دوسروں کی بیٹی اپنی بیوی کی عزت کرنا سیکھے۔ حیرانگی کی بات ہے لوگ آج ہر گھر میں جب برتن اکٹھے ہوتے ہیں نا تو کھٹکتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں چلتی ہیں، لیکن برداشت کریں۔ قرآن نے بیدیہ عقدۃ النکاح کہہ کے خاوند کو بڑے رتبے کی بات کی ہے۔ تکفرن العشیر، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے خاوند کو عشیر فرمایا ہے۔ عشیر اس مرد کو کہتے ہیں جس کے سینے میں 10 بندوں کا حوصلہ موجود ہو۔ اگر ایک حوصلہ ٹوٹے دوسرا حوصلہ لگا لو، دوسرا ٹوٹے تو تیسرے حوصلے کو استعمال کرو، لیکن یہ کام کرو تب جا کر بات بنتی ہے میرے دوستو۔